بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالرحمن، آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ٹیکنیکل۔ دوستو، عید میلاد النبی کا پروگرام ہے، جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ دوستو، اب ہم خطاب سننے آئے ہیں۔ دوستو، خطاب ہے جی خطیب اعظم عمر فیض صاحب کا خطاب ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو آئیے چلتے ہیں، یہاں خطاب ہے، بھی چل کے سنتے ہیں۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان ناز خان چند اشعار وہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کا خطاب ذیشان شروع ہوگا۔ کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ، کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ، یاریاں نبھان دا سرور آ گیا تیریاں، یاریاں نبھان دا سرور آ گیا، آئیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، محفلاں سجان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا۔ اسلام واسطے حضور نے جدو بھی چندہ منگیا نا، صدیق اکبر نے بڑھ چڑھ کے ساتھ شیر سنو، صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، گھر بار سب لٹان دا سرور آ گیا، گھر بار سب لٹان دا سرور آ گیا، آئیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، ہاں محفلاں سجان دا سرور آ گیا۔ علیہ السلام کے سچے سچے غلام بنو۔ بابا جی اکثر کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اگر تم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں، صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے ہیں، پھر یاد رکھنا قبر کے اندر فرشتے بھی کہیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر دنیا کے اندر تو نے لبیک کی صلاحیت علم کی یاد تازہ ہو جاتا، چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ بس ناروں کی گوش کے اندر حضرت صاحب کو خطاب کی دعوت دینی ہے، تو آپ تمام مذہبی، مجھ سے پہلے فرحان بھائی دوران نکابت کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تو پنڈال ہل جانا چاہیے، اب رونق اور دوبالا ہو گئی ہے، قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان کا بھی بڑے پرجوش انداز سے استقبال کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو لبیک کا نعرہ ہے، پنڈال تو ویسے بھی ہلتے رہتے ہیں، یہ لبیک کا وہ نعرہ ہے کہ جب رسول اللہ کے غلام فیض آباد کے پل پر یہ نعرہ لگاتے تھے تو اس پل کو بھی ہلا کر رکھ دیتے تھے۔ آج ہم نے ڈوک پڑتال کی فضاؤں کو اس نعرے سے معطر کرنا ہے تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے غلام اس زمین پر اپنے آقا کا نام بلند کر کے گئے۔ ہم قبلہ پیر صاحب، پیر توقیر الحسنین شاہ صاحب انتظامیہ سے گزارش کریں گے کہ وہ فوراً ان کو پنڈال میں لے آئیں، کافی وقت ہو چکا ہے، تاکہ جو ہے تو ایک ہی مرتبہ ان کے سٹیج میں آنے کے بعد ہی جو ہے تو حضرت صاحب کا خطاب شروع کیا جائے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ قبلہ پیر صاحب کو جلد از جلد سٹیج تک پہنچائیں۔ تمام آپ کھڑے ہو کر قبلہ پیر صاحب ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک
علاقہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ایسے عظیم لوگوں کا سایہ اہل سنت پر تعدیل قائم اور دائم فرمائے۔ آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان نعت خوان چند اشعار وہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کا خطاب ذیشان شروع ہوگا۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ او یاریاں نبھان دا سرور آ گیا تیریاں، یاریاں نبھان دا سرور آ گیا، اوہ دے گیت گان دا سرور آ گیا، دیو دے گیت گان دا سرور آ گیا۔ کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ، کیونکہ دوویں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی اب تے کوئی بغیر ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے، کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تیکر، سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا ہے، وہ جیڑا تخت بچاوے یزید ہوندا ہے، جیڑا دین بچاوے حسین ہوندا ہے۔ کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ، کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ، یاریاں نبھان دا سرور آ گیا تیریاں، یاریاں نبھان دا سرور آ گیا، آیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، محفلاں سجان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا۔ اسلام واسطے حضور نے جدو بھی چندہ منگیا نا صدیق اکبر نے بڑھ چڑھ کے ساتھ شیر سنو، شیر سنو۔ صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے، گھر بار سب لٹان دا سرور آ گیا، گھر بار سب لٹان دا سرور آ گیا، آیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، جیو دے گیت گان دا سرور آ گیا، ہاں محفلاں سجان دا سرور آ گیا۔ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی سٹیج کی زینت بن چکے، ہم اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ایسے عظیم لوگوں کا سایہ اہل سنت پر تعدیل قائم اور دائم فرمائے۔ آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان نعت خوان چند اشعار وہ پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ کا خطاب ذیشان شروع ہوگا۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک بار دفعہ پھر گزارش کی جاتی ہے جتنے احباب پنڈال کے باہر موجود ہیں آپ تمام حضرات اندر تشریف لے آئیں، جتنے بھی احباب باہر موجود ہیں آپ اندر تشریف لے آئیں۔
درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب حضرات ایک دفعہ مل کے محبت اور پیار نہ پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. حضور دی محفل جیڑا بھی آتا ہے نا اپنے مقدرہ لئی آتا ہے. حضور دا ذکر ہے اور مل کے کرنا ہے. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا سنو. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. بولو قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. اوے او دے گیت گان دا سرور آ گیا. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. قسمتاں جگان دا جی قسمتاں جگان دا سرور آ گیا سنو. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. اوے او دے گیت گان دا سرور آ گیا. محفلاں سجان دا سرور آ گیا. ویکھو محفلاں سجان دا سرور آ گیا. اوے او دے گیت گان دا جی او دے گیت گان دا. لبیک یا رسول دے تھا تھا تے دوستو. یہ جڑا نعرہ ہے نا یہ ساڑھے سنیہ دی پہچان ہے. لبیک یا رسول دے تھا تھا تے دوستو. لبیک یا رسول دے تھا تھا تے دوستو. اور لبیک یا رسول دے تھا تھا تے دوستو. لبیک یا رسول دے تھا تھا تے دوستو. تھا تھا تے دوستو. گج وج کے نعرے لان دا سرور آ گیا. گج وج کے نعرے لان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. جی او دے گیت گان دا سرور آ گیا. محفلاں سجان دا سرور آ گیا. جی او دے گیت گان دا ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. اچھا ساڑھا کیتا ہے کہ حضور کو جتھوں ہی منگی ہے نا حضور سن دے بھی نہیں تے عطا بھی کر دے. لیکن مدینے جا کے منگن دا اپنی مدد. شیر سنو کہ جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. او جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. او جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. کھلو کے دوستو. عرضیاں سنان دا سرور آ گیا سنو. عرضیاں سنان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. جی او دے گیت گان دا سرور آ گیا. محفلاں سجان دا حاصل نات شیر اور بہت ہی پیارا شیر کہ کربلا بھی آکھے آکے واہ حسین واہ. 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 واہ
سرو رہا گیا تیریاں یاریاں نبھان دا سرو رہا گیا اوے دے گیت گان دا سرو رہا گیا دیو دے گیت گان دا سرو رہا گیا کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ کیونکہ دوویں رخ نے اگدے زمین اتے کوئی اب تے کوئی بغیر ہوندا ہے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تیکر سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا ہے وہ جڑا ہے کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ کربلا بھی آکھیا کہ واہ حسین واہ یاریاں نبھان دا سرو رہا گیا تیریاں یاریاں نبھان دا سرو رہا گیا آئیو دے گیت گان دا سرو رہا گیا جیو دے گیت گان دا سرو رہا گیا محفلاں سجان دا سرو رہا گیا جیو دے گیت گان دا اسلام واسطے حضور نے جدو بھی چندہ مگیا نا صدیق اکبر نے بڑھ چڑھ کے ساتھ شیر سنو صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے اور صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے صدیق آکھدا سی قدماں تو یار دے گھر بار سب لٹان دا سرو رہا گیا گھر بار سب لٹان دا سرو رہا گیا آئیو دے گیت گان دا سرو رہا گیا جیو دے گیت گان دا سرو رہا گیا ہاں محفلاں سجان دا سرو رہا گیا بس ناروں کے گوش کے اندر حضرت صاحب کو خطاب کی دعوت دینی ہے تو آپ تمام مذہبی مجھ سے پہلے فرحان بھائی دوران نکابت کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تو پنڈال ہل جانا چاہیے اب رونق اور دوبالا ہو گئی ہے قبلہ پیر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو لہٰذا ہم نے ان کا بھی بڑے پرجوش انداز سے استقبال کرنا ہے تو سامعین محترم یہ جو لبیک ہی جو ہے تو حضرت صاحب کا خطاب شروع کیا جائے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں اور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ قبلہ پیر صاحب کو جلد از جلد اسٹیج تک پہنچائیں تمام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 علماء اہل سنت دل کے اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں تمام احباب تشریف رکھیں عزیزان محترم جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا یقیناً یہاں پر بہت سی سیاسی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے آج ہمارا لیڈر بھی آپ کے اسٹیج کی زینت بن چکا ہے اب آپ خود دیکھ کر فیصلہ کر دیں کہ جو حق پر ہوتے ہیں پھر رب تعالیٰ ان کے چہرے اس طرح روشن فرماتا ہے جب دنیا کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مثال نہیں ہے تو نہ پھر میدان محشر کے اندر مثال ملنی ہے اور یاد کرو اور یاد رکھنا کہ لوگ میرے نبی کے ساتھ ہم مثل ہونے کی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کی مثل تو لا کے دکھاؤ رسول اللہ کی ذات تو بہت
اونچی ہے۔ عزیزان محترم، اب میں بلا تاخیر دعوتی خطاب دینا چاہوں گا خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی عمر فیض صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی بیان سے اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بس آخری نعرہ لگائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي السلام يا سيدي بھائی کے سب احترام سرمایہ ملت یادگار اسلام شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید توقیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء محب مشفق حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء الرحمن صاحب سلطان، اس لیے کہ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ حسین لوگ بھی نظر آئیں، زیادہ امیر لوگ بھی نظر آئیں، لیکن ان لوگوں کو اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ اتنی بلند ہے جہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ قریب رہ کے نہیں آئے اور بہت سے ایسے ہیں جو دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ کئی امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں، کئی بڑے نہیں آئے مگر چھوٹے آئے بیٹھے ہیں۔ جو آ سکتے تھے بڑے اور نہیں آئے وہ چھوٹے ہو گئے، جو چھوٹے آئے بیٹھے ہیں وہ اب بڑے ہو گئے۔ بزام خیش بہت سے پڑھے لکھے نہیں آئے اور ان پڑھ آئے بیٹھے،
اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھنا، جو ویکھن تے آوے تے دل ویکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ خلافت، لبیک لبیک لبیک. تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا. میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. وہ توفیق نہ دے تو کون آ سکتا ہے. تو یہ طے ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. نوازنا نہ ہو تو بلائی نہیں جاتی. ارباب بصیرت کا ارشاد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے. اس جملے پہ غور کر. ارباب بصیرت اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہو اور پھر بخشے نہ جائیں. اس کے محبوب کے لیے لوگ جمع ہو اور بخشے نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. امام الانبیاء کے غلام تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. کیونکہ جاگنے والا خود گیا تھا اور سوئے ہوئے کو بلایا گیا تھا. تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتو. فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ نا اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو. کہاں؟ جب جنت کے باغوں میں جاؤ. اصحاب رسول حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج تک آپ کی زبان اقدس سے اس جنت کا ذکر سنا کہ جو عمل اچھے ہوئے تو مرنے کے بعد نصیب ہوئے، لیکن آج آپ ایک ایسی جنت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کا تعلق اسی دنیا کے ساتھ ہے. وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر. فرمایا جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہی جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور نے فرما دیا تو کوئی شک رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا. جس ذات اقدس کے فرمانے پر ہم نے بن دیکھا خدا مان لیا، اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جہاں لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں اور بیٹھ جائیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. اس وقت ہم جنت کے باغ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جلسہ کرانے والے اور دعوت دینے والے یہ ان کا احسان ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ بازار کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں، گھروں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں، اڈوں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کر سیدھا جنت میں بٹھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگ جلسے میں 10 روپے دے کے سمجھتے ہیں میں نے احسان کر دیا، 50 روپے 100 روپے دے کے وہ سمجھتے ہیں میں نے احسان کیا. وہ احسان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ احسان تو اس کملی والے کا ہے جس نے 50 روپے میں تجھے جنت دے دی.
احسان تو حضور کا ہے جنہوں نے 10 روپے میں تجھے جنت دے دی، تو ہماری کیا حیثیت؟ تو ہم جنت کے باغ میں ہیں، جنت کے باغ میں۔ اب ہے تو یہ جنت کا باغ مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دکھا دیا جائے تو پھر جو نہیں آئے نا وہ سر کے بل بھی دوڑتے آئے، اگر دکھا دیا جائے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے میں دکھا کے منوانا ہی نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ میں دکھا سکتا ہوں مگر دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر تم نے دیکھ کے مانا تو وسیلہ تمہاری آنکھیں بنے گی، اور سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ اور ہم نہیں چاہتے تمہارے ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوٹنے پائے، وسیلہ مصطفیٰ ختم ہونے پائے۔ دکھا سکتا ہوں مگر نہیں دکھاتا۔ ہم جنت کے باغ میں ہیں، امام الانبیاء کے غلام حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا حضرت کہاں وجہ ہے کہ جہاں گانے کی محفل ہو، گانوں کی محفل ہو، جہاں عورتیں ناچ رہی ہوں، جہاں ڈھول بج رہے ہوں، جہاں لعنتیں اتر رہی ہوں، جہاں گویے اور نچیے ہوں، وہاں کسی کو نیند نہیں آتی۔ دیکھا نا ذکر خدا اور رسول کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے جہاں طوائفیں ناچ رہی ہوں، جہاں ڈھول دھمکے ہو، راگ باجے ہو، وہاں بھی کسی کو نیند آتی؟ تو حضرت سے پوچھا گیا حضرت طوائفوں کی مجلس میں، مغنیات کی مجلس میں، گانے والوں کی مجلس میں نیند نہیں آتی، ڈھول دھمکوں کی مجلس میں نیند نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس میں نیند کیوں آنے لگتی ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا بالکل سیدھی سی بات، فرمایا نیند پھولوں پہ آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں آتی ہے۔ نیند کانٹوں پہ بھی کبھی آتی ہے، کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ جو طوائفوں کی مجلس میں ہوتے ہیں وہ کانٹوں پہ ہوتے ہیں، جو ڈھول دھمکوں اور راگ باجوں کی مجلس میں ہوتے ہیں وہ کانٹوں پہ ہوتے ہیں، اور جو ذکر نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں وہ پھولوں پہ ہوتے ہیں۔ اور نیند کانٹوں پہ نہیں، نیند پھولوں پہ آتی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں یہ ہیں کانٹے اور پھول، مگر نظر اس دن آئیں گے جس دن یہ آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور یہ آنکھ کھل رہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جہاں ذکر نبی کی مجلس ہو، ذکر خدا کی مجلس ہو، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے امام الانبیاء کے غلام، آج 15ویں صدی اور فتنوں کا دور ہے، اور ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں صرف ذکر رسول کر لیں وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر رسول ہو وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت طلحہ اور صحاب رسول کی ان مجلسوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا، خود رسول بھی ہوتا ہے۔ سکا جہاں میں نے اترنا ہے۔ آج میلاد پر ہم 20-20 گز کپڑے کے بینر بنوا کے لگاتے ہیں چوکوں میں، سایہ ہو جاتا ہے زمین۔
اتنا کپڑا چوکوں میں لگا دیا جاتا اور اوپر لکھوا دیتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ایک درجے میں یہ غنیمت ہے، مگر جو پیغام میں دے رہا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہم نے 20 گز کپڑے کے بینر لگائے، یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمیں حضور مل گئے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان اور 20 گز کپڑے کا بینر لگانے والے اگر گھر سے جوان بیٹی کو نکالتے وقت صرف 2 گز کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی۔ تو اپنی خوشی دیکھتا رہا، میری بھی تو دیکھ، میری خوشی کس میں؟ آج ہماری بہو بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے، آج لباس غیر اسلامی ہو چکے ہیں، عورتیں کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی، پورے بازو ہوتے تھے اور بازو بھی لمبے رکھتی تھی، ہاتھ بھی چھپ جاتے تھے، یہاں بین ہوتے تھے، اوپر بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی کہ گردن کی اس جگہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ گھروں میں ٹی وی آ گئے، ڈرامے اور فلمیں اور بازار کا ماحول، تو دوپٹے اتر گئے، پتلے پتلے دوپٹے آ گئے، اور بعض کے تو وہ بھی ختم ہو گئے، بازو چھوٹے کر لیے بچیوں نے اور کاندھوں تک ننگی ہو گئی، یہ بین ختم ہو گئے اور گریبان اتنے کھلے کر لیے کہ نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آنے لگی، یہ چاک اتنے اونچے کر لیے بیٹیوں نے کہ ان کے نیفے اور پیٹ نظر آنے لگے۔ ڈیلی ڈالی شلواریں ہوتی تھی، وٹ والی شلواریں، تاکہ جسم کا سٹرکچر نظر نہ آئے، ڈھانچہ نظر نہ آئے، وہ شلواریں ختم ہو گئی فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر، اور ہر آنے والے بے غیرت حکمران نے بے حیائی بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، بے حیائی کی سرپرستی کرتے رہے، دوپٹے اتر گئے، آدھے جسم ننگے ہو گئے، وہ شلواریں ختم ہو گئی، ٹائٹ پاجامے پہنتی ہیں بچیاں، ٹائٹ پاجامے، یہ جسم کا انگ انگ نظر آتا۔ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے خبر دی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، ہوگی میری امت کی عورتیں مگر بدبخت کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، کپڑے اتار کے نہیں فرمایا کہ ننگی ہوں گی، فرمایا کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اپنی سوچ کے مطابق عورتوں نے کپڑے پہنے ہوں گے مگر شریعت کی نظر میں ایسے کپڑے حرام ہوں گے پہننا، اس لیے عورت ننگی ہوگی۔ یہ 15 صدی پہلے حضور نے فرمایا کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ایسی عورتیں مرنے کی دیر ہے، اٹھا کر سیدھی جہنم میں پھینک دی جائیں۔ اب اس حدیث کے 3 معنی شراح حدیث نے بیان کیے، شارحین نے، کہ عورت کپڑے پہن کر شریعت کی نظر میں ننگی کیسے ہوتی ہے۔ نمبر 1، عورتیں مختصر لباس پہنے گی کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا، کئی یہاں تک بازو رکھتے ہیں، آگے بازو ننگے ہیں، اسی طرح گریبان کھلے، اسی طرح چاک اوپر ہے کہ پیٹ نظر آتا، ٹائٹ پاجامے ہیں اور نیچے پنڈلیاں سی نظر آتی ہیں، شارٹ ڈریس کہتے ہیں آج کی زبان میں سے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں جو جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے پہنتی ہیں اور کچھ حصہ ننگا نظر آتا ہے، وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہے۔ یہ 3 تکڑیاں دے رہا ہوں میں آپ کو، ہر ایک اپنے گھر کی عورتوں کا جائزہ لے سکتا ہے ہماری عورتیں کس تکڑی پہ تل رہی ہیں۔ دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا اس حدیث کا دوسرا معنی، ایک وقت آئے گا کپڑے اتنے ٹائٹ پہنے گی، تنگ کپڑے پہنے گی کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے نا وہ ابھر کر خود سامنے آئے۔ جب کپڑے ہی تنگ ہوں گے اور ٹائٹ ہوں گے اور چست لباس ہوں گے تو جسم تو ابھرے گا۔ تو جس عورت نے تنگ لباس پہنا ہو وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ دیکھیں نا، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الناس باللباس، کہ انسانیت کی پہچان ہی لباس سے ہوتی ہے، کپڑوں سے ہوتی ہے۔
گدے کپڑے نہیں پہنتے، جانور کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے انسان پہنتے ہیں، اور کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ جسم کو چھپایا جائے. اور اگر کپڑے ہی ایسے پہنے جائیں کہ جس سے جسم ابھر کر اور سامنے آ جائے تو وہ پھر کپڑے نہیں ہیں، وہ ننگی ہے. تیسرا معنی اس حدیث کا کہ گرمیوں میں کپڑے اتنے پتلے پہنے گی کہ کپڑے پہنے ہوگے مگر جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا. آج دیکھ لیں اپنی برادری کی عورتوں میں، ان میں سے دیکھ لیں اکثر عورتیں یا انہوں نے مختصر لباس پہنا ہوگا یا ٹائٹ لباس پہنا ہوگا یا پتلے کپڑے پہنے ہوں گے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ تینوں قسم کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. جب برادری میں شادی ہوتی ہے دیکھ لیں شادی پر عورتیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے، بڑی غضب کی بات کی اس نے، اپنی خاندان کی عورتوں کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے خاندان کی عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ پیاری لگے. یہ بن سمر کر عورتیں بازار میں جاتی ہیں نا تاکہ ہم پیاری لگے، حسین نظر آئیں. وہ کہتا ہے ہماری عورتیں کپڑے اس لیے نہیں پہنتی کہ وہ حسین نظر آئیں بلکہ وہ اپنا حسن چھپانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں. ایک بات کی ہونا تو کپڑے اس لیے نہیں تھے کہ بن سمر کر بازاروں میں نکلیں. اور آج بغیرت قسم کے خامند کہ جنہوں نے صرف کالج میں پڑھا اور انگریزی پڑھی ہے، یونیورسٹی میں پڑھا اور صرف انگریزی پڑھی ہے، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، وہ بازار بھی جانا نا بیوی کو ساتھ لے کر خود کہتے ہیں تیار ہو جاؤ بازار جانا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ تیار کیسے ہوتی ہے. اچھا خامد کہہ رہا ہے بازار جانا ہے تیاری کرو. اب وہ سرخی پاؤڈر لگا رہی، اب سرما لگا رہی، کنگھی کر رہی، اب کپڑے بدل رہی، خوشبو لگا، اس کی مت ماری جا چکی، عقل ماری گئی. وہ سوچے تو صحیح پر بیوی تو میری تھی نا، سرما تو میرے لیے پہننا تھا اسے اور میرے سامنے تو نہیں پہنا ہوا تھا. سرخی پاؤڈر تو میرے لیے کرنا، میرے سامنے تو نہیں لگائی ہوئی تھی سرخی. خوشبو تو میرے لیے لگانی تھی اور میرے سامنے تو ہاتھوں سے پیاز کی بو آ رہی تھی. اور سورنا تو اس نے میرے لیے تھا، تو میرے لیے تو سمجھ ہوئی نہیں تھی. اب یہ بن سمر کر سرخی پاؤڈر لگا بازار میں کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ امام الانبیاء ایسے دیوس لوگوں کے لیے کیا خبر دے رہے؟ سنیں حدیث. ٹپے سننے والی قوم اور صرف دوڑے سننے والی قوم اور صرف کانوں کے چسکے میں مبتلا قوم، سنو. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. میری امت کے 3 بدبخت ایسے ہیں قیامت کے دن جنت جانا تو دور کی بات، اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا ان پہ. 3 بدبخت ایسے ہیں. اور نمبر 1 پہلے نمبر پہ فرمایا العاقل والدیہ، ماں باپ کا نافرمان جنت کی جائے. آج کتنے جوان ہیں جنہوں نے ماں باپ کو رلا رکھا ہے، انہیں تڑپا رکھا ہے. بیویاں خوش ہیں ان کی، ماں مگر ناراض. دوست یار بیلی خوش ہیں لیکن باپ ناراض. اور ایک حدیث پاک میں ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے 15 علامتیں قرب قیامت کی بتائی اور اس میں 2 علامتیں یہ بھی بتائی حضور نے. وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَبْقَى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، ماں کو ناراض کر دیں گے. بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کی نافرمانی ہوگی. بوڑھے باپ کو دور کر دیں گے، یاروں بیلیوں کو اپنے قریب رکھیں گے. آج کتنے نوجوان ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو اتنا وقت دیتے ہیں جتنا یاروں بیلیوں کو دیتے ہیں. توجہ طلب بات. اس مجلس میں اگر آپ آئے بیٹھے اور ماں باپ نہ اٹھ کے جاؤ 12 ربیع الاول آنے سے پہلے، 12 ربیع الاول آنے سے پہلے آج ہی اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا لو، پاؤں پہ گر جاؤ، معافی مانگو.
قرآن کہتا ہے بچ جاؤ ان کے سامنے، بچ جاؤ، یعنی اپنی نفی کر دو، مار دو اپنے آپ کو ان کے سامنے، مٹ جاؤ ماں باپ کے سامنے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت شیخ اسحاق ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ، صبح پڑھانے کے لیے بیٹھے نا تو بچے آئے، دو طالب علم، وہ پہلی صف میں بچے بیٹھے، انہوں نے کہا حضرت یہ رات ہم نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تو پہلے ایک طالب علم نے خواب بیان کی، تو جب وہ بیان کر چکا تو دوسرا کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے، اور کیا دیکھا ہے کہ حضرت آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں خواب دیکھے، آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے اور اندر سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ رونے لگ گئے، فرمایا بیٹو اس کی تعبیر پوری ہو چکی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا رات میری بوڑھی ماں چارپائی پہ سو رہی تھی اور میں زمین پر ماں کے پاؤں کی طرف بیٹھا رہا، میں رات کو نہ ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، بار بار میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جاتی تھی، تو جو داڑھی ماں کے پاؤں سے لگتی رہے اس سے ہیرے اور موتی نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے، اس سے نور نہ نکلے تو کیا نکلے۔ جھک جاؤ بوڑھے ماں باپ کے قدموں پہ جوانوں۔ آج کوئی ہے مسلمان جس کی طلب نہ ہو کہ میں کعبہ شریف کی زیارت کروں؟ سب کی طلب ہے، حسرت ہے میں کعبے کی زیارت، اور ہر کوئی چاہتا ہے میں جنت چلا جاؤں۔ یہ دو حسرتیں تو سب کے اندر ہے نا، میں کعبے کی زیارت کر لوں، میں جنت چلے جاؤں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا کعبہ بھی گھر میں ہے، اس کی جنت بھی گھر میں ہے، مگر تمہیں قدر نہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا آنکھ کو لے والدیہ، ماں باپ کا نافرمان اتنا بدبخت ہے قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا اس میں۔ میرے چچا جان زیرہ مجدو آپ فرماتے ہیں شاہ پور شہر میں جلسہ تھا بہت بڑا، ہزاروں لاکھوں کا اجتماع تھا، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی خطاب کرنے لگے، اسٹیج سیکٹری نے بتایا ایک اللہ کا کامل ولی آ رہا ہے، حضور شیخ الاسلام آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا اللہ کا بندہ آ رہا ہے، مفسر قرآن آ رہے ہیں، شیخ الحدیث آ رہے ہیں، جتنے ٹائٹل تھے نہ لگائے اس نے ساتھ۔ تو جب شیخ الاسلام آئے تو آپ فرمانے لگے دوستو سنو، میرے دامن میں اور کوئی عمل نہیں ہے جس نے مجھے شیخ الاسلام بنایا، نہ مجھے نمازوں نے بنایا، نہ مجھے روزوں نے بنایا، وہ سارا کچھ ہے، مگر فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میری ساری عزت اس لیے کہ میں نے زندگی بھر اپنی ذات پہ یہ فرض کر لیا کہ گھر سے نکلوں تو ماں کے پاؤں چوم کے نکلتا ہوں، گھر میں جاؤں تو پاؤں چوم کے بیٹھتا ہوں۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت، لبیک لبیک، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک، شاباش لبیک، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے جنت جانا تو دور کی بات، رحمت کی نظر بھی نہیں ہوگی اس میں۔ اور نمبر 3 یہ جو خامد بیٹھے ہیں جائیں یہ حصہ بتائیں بیویوں کو، جو بھائی ہیں جائیں بتائیں بہنوں کو کہ حضور یہ فرما کے گئے، جو ماں باپ ہیں بجائیں اولاد کو کہ کملی والے اعلان کر چکے ہیں۔ نمبر 2
فرمایا والمرأۃ المترجلۃ المتشبہۃ بالرجال، فرمایا میری امت کی وہ بدبخت عورت جسے اللہ نے بنایا عورت اور وہ بے پردہ مردوں کی طرح پھرتی ہے کپڑے بدل کر. فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالے گا. آج مردوں کی طرح عورتوں نے بال کٹوا لیے، مردوں کی طرح بے پردہ بازاروں میں نکل آئیں، مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں. اور نمبر 3 امام الانبیاء نے فرمایا بددیوس، اور وہ بغیرت لوگ، وہ بغیرت مرد کہ جنہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں، اور وہ انہیں نامحرموں میں لے کے پھرتے ہیں. اور آج دیکھ لیں اس حدیث کی زد میں کون لوگ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں. ہماری شادیاں ہوتی ہیں نا، ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں، کیمرہ مین بک ہو گئے، بھئی تم نے کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے فلاں دن ہمارے گھر میں شادی. کرنا کیا ہے، ہماری بہو بیٹیاں بنی سوری ہوگی، تم نے سب کی ویڈیو اور فوٹو بنانی. تو جس کا نام غیرت ہے گئی تیمور کے گھر سے، اقبال نے کہا تھا. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. اب تصور کریں اپنی بہو بیٹیوں کی تصویروں کے لیے غیر محرموں کو چنا جا رہا، آؤ ویڈیو بناؤ. اور بدبخت ایک ویڈیو تو بنوا رہا ہے، ایک ویڈیو یہ بھی بنا رہا ہے تو یہاں بیٹھا ہے. لگ پتہ چل جائے گا جب یہ ویڈیو سامنے آئے گی. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بغیرت لوگ میری امت کے اور دیوس کہ جنہیں پرواہ ہی نہیں ہماری عورتوں کا پردہ خراب ہو رہا ہے، غیر بیٹھے ہیں، نامحرم بیٹھے ہیں ان کی سنگت، غیرت ہی نہیں آتی. حضور نے فرمایا جنت جانا تو دور کی بات، وہ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے بھی معروم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا شارٹ ڈریس پہننے والی ہیں، مختصر لباس پہننے والی ہیں، پتلا لباس پہننے والی ہیں، ٹائٹ لباس پہننے والی ہیں. میری امت میں عورتیں وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. آگے پھر فرمایا ممیلات مائلات، جو بن سمر کے اس لیے نکلتی ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو عورت بے پردہ نکلتی ہے نا اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لعنت. میں یار حیران ہوتا ہوں حرج کیا ہے اگر ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیاں جب گھر سے نکلنا چاہتی ہیں ہر بیٹی کو کہیں ایک بڑی چادر بنا لیں جو سر سے پاؤں تک تیرے جسم کو ڈھانپ لے، اس پوری چادر کی لپٹ میں نکلے. یہ آپ ٹافیاں لینے جاتے ہیں نا دکان پہ، کچھ ٹافیاں بڑی سستی ہوتی ہیں. وہ کون سی سستی ہوتی ہیں؟ جن پر کور کوئی نہیں ہوتا. جو ٹافیاں ننگی پڑی ہوتی ہیں نا، اوپر پلاسٹک کا کور نہیں ہوتا، وہ سستی ہوتی. اور جو لپیٹی ہوتی ہے نا کاغذ میں، وہ ٹافیاں مہنگی ہوتی ہیں. وہ جو ننگی پڑی ہیں ٹافیاں ان پر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے، ان پر اڑ کے مٹی بھی پڑ جاتی ہے، لیکن وہ جو لپٹی ہیں وہ بچی رہتی ہیں. سمجھ رہے؟ اسی طرح جس کی بہو بیٹی چادر میں لپٹ کے جائے گی بازار میں، وہ جن رحمتوں میں جائے گی انہی رحمتوں میں پلٹے گی. ورنہ مکھیوں کی طرح بری نظریں اس پر آئیں گی اور گرد آئے گی گناہ کی، اور نحوستیں وہ گھر تک پہنچائے گی. اس لیے میرے آقا کے غلاموں بہو بیٹیوں کی منت کر لو، جس درجے میں نصیحت کارگر ہو جائے سمجھاؤ انہیں. مرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا الگ کلچر ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے ایک بڑی چادر بنا لو، اس کی لپٹ میں گھر سے تھا. اور آپ حیران ہوں گے حدیث پاک میں جو عورتیں یہاں پردے میں رہیں اس دنیا میں جنہوں نے شریعت کا پردہ رکھا، شریعت کی چادروں میں لپٹی رہی، قیامت جب گزر جائے گی اور جنتی جنت میں جا پہنچے گا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت میں اعلان ہوگا جتنے مرد ہیں جس نے رب کا دیدار کرنا ہے اپنے گھر اور محل سے نکلے اور فلاں جگہ پہ آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے مرد ہیں
اپنے گھروں سے نکلے وہاں جگہ پہنچ جنہوں نے رب کا دیدار کرنا ہے. یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے کیا؟ وہ عورتیں جو دنیا میں پردہ کر کے گھر میں بیٹھتی تھی اور لپٹ کے نکلتی تھی. آج اللہ کا پیغام ہے تم آج بھی گھروں سے نہ نکلو, ہم گھر گھر اپنا جلوہ دکھائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ خلافت, لبیک لبیک لبیک. تو میری بہنوں بیٹیوں ماؤں کو جا کے بتاؤ کہ پنڈی سے ایک بندہ آیا تھا, یہ بتا گیا ہے کہ تیری 3 گز کی چادر تمہیں دیدار خدا کروا سکتی ہے. آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف, آؤ چوکٹے مصطفیٰ کی طرف. امام الانبیاء نے فرمایا وہ بدبخت عورتیں وہ بن سنور کر نکلیں گی ہی اس لیے پتلے کپڑے پہن کر, مختصر لباس پہن کر, ٹائٹ لباس پہن کر, تاکہ دنیا ہمیں دیکھے. خود مائل ہوگی, دوسروں کو اٹریکٹ کریں گی اور مائل کریں گے. اور پھر ایک علامت حضور نے 5ویں بتائی, فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, اپنے بالوں کے اس طرح پیچھے جوڑے بنائیں گی کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہنے ہوتی ہیں. یہ کیچر اور کلپ آ گئے نا آج کل, پہلے پرندے ہوتے تھے, پیچھے جوڑا بناتی ہیں بالوں کا, پھر کیچر سے اس کو قابو کر لیتے اور ننگے سر بازار میں نکلتی, اور سر دیکھو تو ایسے عرب کے بختی اونٹوں کی کوہنوں جیسے نظر آتے. وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور بد نصیب جو نبی 15 صدیاں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے, اسے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. حضرت شاہ نصیر فرماتے ہیں ایسے لوگوں, حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. آج کٹے ہوئے بالوں کی خبر دے رہے تھے 15 صدیاں پہلے, اترے ہوئے دوپٹے بتا رہے ہیں, ان کے لباس کی ساخت بتا چکے حضور, اور تو کہتے خبر کوئی نہیں انہیں. امام الانبیاء نے فرمایا وہ شارٹ ڈریس پہننے والی ہیں, چست لباس پہننے والی ہیں, پتلے کپڑے پہننے والی ہیں, بے پردہ نکلنے والی ہیں, بال یوں جوڑے بنانے والی ہیں. اب ساری علامتیں بتا کر آقا نے سزا کیا بتائی, فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا, جنت جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں پا سکیں گے. اور حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال تک کوئی بندہ چلتا رہے نا تو جتنا سفر طے کر جائے گا اتنے دور سے جنت کی خوشبو آئے. ساتھ یہ بھی فرمایا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے یہ بے پردہ رہنے والیاں یہ جہنم میں اتنی دور ہوں گی کہ وہاں بھی نہیں ہوں گی جہاں جنت کی خوشبو پہنچتی ہے. تو میرے بھائیوں ان جلسوں کا مقصد یہ ہے آقا کا جشن مناؤ, حضور کی شریعت اپناؤ. تاجدار کائنات کا فیضان آج بھی جاری ہے. امام الانبیاء امت کو آج بھی نواز رہے ہیں, لیکن کس امت کو جو وفادار ہے حضور کے ساتھ. آج غلاموں کو حضور نواز رہے ہیں وہ جو وفادار ہے. ہم تو پنڈی میں رہتے ہیں, میں صرف آخری بات کر رہا ہوں. یہ اسی دور کا بندہ تھا غازی ممتاز قادری, 3 سال جیل میں رہا, لیکن ابھی اسے صرف 3 مہینے ہوئے تھے, ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں. ہمارے ایک عالم ملنے گئے اپروچ کے بعد پولیس کے ساتھ مل کر, جانے نہیں دیتے تھے. وہ گئے اندر, انہوں نے کہا غازی میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, تو نے تو اس نبی پہ اپنی جان ماری, تو بتا جیل کی کوٹھڑی میں تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کوئی مدینے سے بھیک ملی, کوئی خیرات آئی ہے؟ اس سوال پر غازی کی چیخ نکلی. غازی کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے, اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. جب تک سورج چاند رہے گا, 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 جب تک سورج چاند رہے گا. غازی صاحب نے عجیب جملہ بولا تھا,
وہ کہتے ہیں مولانا یہ دنیا کی نظر میں جیل کی کوٹڑی ہے، میرے لیے مصطفیٰ نے مدینے کی گلی بنا دی ہے۔ آج بھی آقا بتا رہے ہیں کہ جو وفادار ہو حضور کے ساتھ آج بھی حضور انہیں نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے جنگل کو منگل بنا دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں امیر اہل سنت کا فیضان بھی ہے۔ امیر اہل سنت نے آقا کے عشق کی وہ جوت جگا دی ہے کہ وہ رہتے لاہور میں اور یہاں آ کے رنگ مدینے کا چڑھا دیا۔ اللہ حضور کے توسل سے میرے بھائی محمد زاہد اتاری صاحب، ان کے جملہ معاونین سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اس بستی پر غیر فانی برکت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔